جو یہ انخلا ہو رہا ہے، جو جا رہے ہیں افغانی، کیا ہو رہا ہے؟ یار کچھ چینج نظر آیا ان جمہوریتوں کے بعد؟ جو یہ اب 3 مہینے میں جو فوج نے کام شروع کیا اس میں چینج نظر آیا؟ پہلی بار افغانیوں کے ماتھے پہ ہم نے خوف دیکھا، بالکل پہلی بار ہم نے رشوت خور حرام خور افسران کے خوف دیکھا، پہلی بار ہم نے اس ملک کی معیشت کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں جب دہشت گردوں کے یہاں پر پسینہ آنا شروع ہو نا تو اس کا مطلب آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ جب عالمی طاقتیں ان کو نکالنے کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دینا تو آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ مردم شماری 2 کروڑ لوگوں کا اخراج کر دیا گیا۔ نادرا میں آج ہماری مائیں بہنیں دھکے کھا کے قیام پاکستان کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، اور بے شرم بے غیرت نادرا والوں، یہ افغانی تمہاری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم بھی مہاجر آئے تھے، ہم بھی مہاجر آئے ہیں، افغانیوں کا نعرہ ہے۔ ان کو میں بتاؤں ہم 20 لاکھ لاشیں دے کے ووٹ دے کے پاکستان لے کے آئے تھے، تم تو ہیروئن اور کلاشنکوف لے کے آئے ہو۔ دنیا میں 2 ہی مملکتوں کی ایسی نشانی ہے، یا یہ جراثیم فلسطین میں تھے یا یہاں پر ہیں۔ کل کو بہت پچھتاؤ گے۔ اگر سیاست پہ بھی ان کا قبضہ ہو گیا تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ پھر کسی نے کہا تھا آگے سمندر ہے، اسی دن کے لیے کہا، اور یہی عذاب خداوندی بنیں گے۔ یہ وقت دیکھ رہے ہیں، بزرگ سمجھ رہے ہوں گے، میرے پیارے بھائی سمجھ رہے ہوں گے، آپ کی مارکیٹوں پہ افغانیوں کا قبضہ، آپ کی جائیدادوں پہ افغانیوں کا قبضہ، سونے کی مارکیٹ پہ افغانیوں کا قبضہ، کپڑے کی مارکیٹ پہ افغانیوں کا قبضہ، فروٹ کی مارکیٹ پہ افغانیوں کا قبضہ، سبزی کی مارکیٹ پہ افغانیوں کا قبضہ، ٹرانسپورٹ پہ افغانیوں کا قبضہ۔ آج یہ گھر میں چھوڑا کے پوچھے گا میں یہ کتنے کا ہے، بولے 1 کروڑ کا، بولے گا 1.5 کروڑ لو دمبا کاٹو۔ اگر ان قانونیوں کو گرانا ہے تو میں تمہیں آج میسج دیتا ہوں، پہلے 3.5 لاکھ گھر افغانیوں کے گراؤ، پھر اس طرف آنا۔ ان کو کس این او سی کے تحت گھر تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے؟ ذرا وہ پرچہ تو لا کے دکھاؤ۔ پاکستانیوں کو خبردار کیا کہ بڑی تعداد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کروڑوں کی تعداد میں کراچی کے اندر افغان پناہ گزینوں کو شناختی کارڈ بنا کے دے دیے۔ صرف ان کو شمار کرنا رہ گیا تھا، یہ تمام مردم شماری صرف ان کو شمار کرنے کے لیے تھی۔ تو پوچھنا میں نے یہ ہے اب ان تمام سیاسی جماعتوں سے جو کہ صرف سیاست کے لیے ایشوز کو لاتے ہیں، ان کا مسئلہ ایشوز نہیں ہے، ان کا مسئلہ ایشوز آنے کے بعد اس پہ مظلوم بن کے سیاست کرنا ہے۔ اگر ان کا مسئلہ ایشو ہوتے تو یہ میرا ساتھ دیتے نا اس وقت۔ میں اگر چیخ رہا تھا تو میں تاریخ میں رجسٹریشن کرا رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں، میں رجسٹریشن کرا رہا تھا اکیلا بیٹھ کے ٹیلی ویژن پروگراموں پہ۔ تو جب 29 کروڑ آ گئے اور آپ کی ماضی میں 18 کروڑ تھی، تو بھائی 12 سال کے اندر 11 کروڑ کی آبادی کا بڑھنا یہ ایک دھماکہ خیز خبر ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی جڑیں ہلا دے گی۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ 11 کروڑ لوگ کون ہیں جو پاکستان کے شہریوں میں اضافہ ہوا ہے ان کا؟ آف کورس میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں 4.5 سے 6 کروڑ کے درمیان افغان مہاجرین کو پاکستانی بنا دیا، ان کو ووٹر بنا دیا۔ بدماشی تو دیکھیں نا، مطلب یہاں کے شہر والے بدماشی نہیں کر رہے، باہر والے آ کے یہاں بدماشیاں کر رہے ہیں۔ یہ کرنے آتے ہیں یہاں پر، یہ بدماشیاں کرنے آتے ہیں یہاں پر، ان کو جوتے مار کے نکالیں گے یہاں سے۔ ان کے باپ کا ملک ہے، ان کے باپ کا شہر ہے، انہوں نے لوٹ کا مال مچایا ہوا ہے۔ پانی ہمارا بیچے، مٹی ہماری بیچے، بجلی ہماری چوری کرے، میں بل دوں 30,000 روپے، افغان خیمہ بستی میں ایک افغان دے 300 روپے کنڈے کا بل، سیم وہ بھی اے سی چلا اور میں بھی چلاؤں، میں پاکستان کا شہری ہو کے ذلیل ہو جاؤں، اس کو بھی چھوڑیں۔ ہاں چلے ایک بات کرتے ہیں، نئی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ایک امپورٹر ہوں، میں گزشتہ 15 سال سے امپورٹ کر رہا ہوں، میں 20 لاکھ روپے ڈیوٹی دے رہا ہوں، 20 لاکھ روپے 20 فٹ کے کنٹینر پہ، اور یہی چیز افغانی جو ہے گھما کے 20,000 روپے میں لا کے یا بیچ کے میری 3 کروڑ کی دکان کے سامنے 300 روپے کا ٹھیا لگا کے وہی چیز بیچ رہا ہے آدھی قیمت پر۔ پورا تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے نظام ہمارا۔ عدالت میں جاتے ہیں نا دھرنا کی بات کر رہے ہیں آپ، میری بات سنیے، میری بات سنیے۔ بات کو افغان ٹریڈ ٹرانزٹ نے جتنا ہمیں تباہ کیا ہے مجاہد بریلوی صاحب پچھلے 40 سال میں، اس شہر کے شہریوں کو، اس کے تاجروں کو جس طرح تباہ کیا ہے، آپ میں تاجر ہوں، مجھ سے میرا اس سے غم پوچھے کہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں 20 لاکھ روپے، وہ 20,000 روپے میں لنڈی کوتل سے گھما کے لا کے میرے سامنے میرا مال بیچ رہا ہے۔ 30 لاکھ افغانیوں کو آپ نے 40 سال پہلے جگہ دی، تو آپ نے کیا فیملی پلاننگ کر کے جگہ دی تھی؟ آپ کے ہاں تو 5 سال میں ایک بچہ ہوتا ہے، ان کے سال میں 2 بچے ہوتے ہیں۔
تو اب ان کی تعداد تقریباً پاکستان میں 3.5-4 کروڑ تو ان کی تعداد ہے جو ان کے یہ 45 سال میں انہوں نے افزائش کی ہے, جو کہ پشتو بولتے ہیں اور پٹھان نظر آتے ہیں. ان کا پٹھانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ آپ کی سبزی مارکیٹ پہ, آپ کی گارمنٹ مارکیٹ پہ, آپ کے سونے کی مارکیٹ پہ, آپ کی الیکٹرانک مارکیٹ پہ, آپ کے ٹرانسپورٹ پہ پٹھان بن کے قابض ہوئے ہیں. ہمارا پٹھان تو سائڈ لگا ہوا ہے, وہ تو غریب, اس سے تو سب کچھ چھین لیا گیا. تو کراچی کی ایک میجر جو آبادی کا اضافہ ہے وہ تو یہ افغان جو یہ پناہ گزین ہے ان کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے نا. پاکستان کے اندر ہونے والے تمام دھماکوں کے 98% جو کردار نکلے وہ انہی افغان پناہ گزینوں پہ ہی مشتمل تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر دھماکے کیے یا کشت و خون کیا. ہم اب تمام پاکستانی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان تمام افغان پناہ گزینوں کو ان کی شہریت کو ختم کر کے ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے. 28 کروڑ آبادی ہے آپ کی, 23 کروڑ انہوں نے سینسس میں دیا ہے, 3 کروڑ کا کٹ ہر کوئی مارتا ہے, 3.5 کروڑ بیرون ملک پاکستان موجود ہے. آپ گنے یہ آزاد و شمار ہے آپ کے پاس. 11 کروڑ کون لوگ بڑھے پاکستان کے شناخت کے اندر؟ آف کورس یہی لوگ بڑھے نا. خود آپ کی ریاست نے بنایا ان کو پاکستانی, تو میرا قصور کیا ہے؟ نہیں, اگر آپ ان افغانیوں کو نکال کے باہر پھینکیں گے. پاکستان کی اقتصادی ترقی کا آغاز ہی اس فیصلے کے ساتھ منسلک تھا. جب تک یہ فیصلہ نہیں تھا اقتصادی ترقی نہیں تھی. خدا مبارک کرے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ لیا اور ان کو واپس بھیجنا شروع کیا, اور اس میں ان کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے. اٹھانا شروع کی ہے تو فروری 2017 سے اس وقت مردم شماری شروع نہیں ہوئی تھی, 2 مہینے بعد ہونی تھی. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز, اس کے اندر سب سے پہلا جو نقطہ آیا تھا وہ شناختی کارڈ کی شرط کو ختم کر دینا تھا. اچھا, ظاہر سی بات ہے جب اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر ریفیوجیز موجود تھے اور آپ شناختی کارڈ کی شرط کو ختم کر رہے تھے تو وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ آپ کی نیت کے اندر فطور ہے, آپ عالمی ایجنڈے کی طرف چلے گئے ہیں, عالمی طاقتیں اس کے اوپر فنڈ کر رہی ہیں اور ان پناہ گزینوں کو پاکستانی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کو ووٹر بنانا چاہ رہی ہیں, ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو فائدہ دینا چاہ رہی ہیں. 2016 میں یہ پلان بنا کہ پاکستان کے اندر مردم شماری کر کے جو افغان ریفیوجیز یہاں موجود ہیں ان کو پاکستانی کر دیا جائے. 2017 کی مردم شماری اسی پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. مردم شماری شروع ہونے سے 6 ماہ قبل میں نے ان کے منصوبے کو ڈسکلوز کیا. ان کو سب سے بڑا نقصان جو میں دیتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے منصوبوں کو اخذ کرتا تھا, اس پہ ریسرچ کر کے اور تشخیص بام کر دیتا تھا. میں نے پاکستانیوں کو بتایا کہ یہ افغانیوں کو پاکستانی کرنے جا رہے ہیں, کسی پاکستانی نے میرا ساتھ نہیں دیا. جیلیں ہوئی, مقدمے ہوئے, جیلوں میں ڈالا گیا آواز بند کرنے کے لیے, لیکن بے سود ہوا. بہرحال 2018 کے اندر 2017 میں یہ کارنامہ نواز شریف نے ادا کیا. 2018 میں نیازی نے آنے کے بعد آئینی ترمیم کر کے مہر لگا دی کہ ہاں تم پاکستانی ہو گئے. تو ابھی آپ 3 کروڑ افغانیوں کو پاکستانی بنانے کی جو سازش ہے, ووٹر بنانے کی, پاکستان آرمی کی نگرانی میں ہو رہی ہے. ان کو کیا پتا, پشتو بولنے والے ہیں افغانی بھی. ہم تو سمجھتے ہیں پٹھان ہے. پٹھان تو بیچارہ خود کونے پہ لگ چکا ہے, کاروبار اس کا تباہ ہو گیا ہے, سبزی منڈی اس سے چھن گئی, فروٹ مارکیٹ اس سے چھن گئی, ہوٹل اس سے چھن گئے, ٹرانسپورٹ اس سے چھن گیا. یہ افغانی پشتو بولنے والے جو ہیں یہ پٹھان بن کے ہمارے سامنے آئے ہوئے, گاڑیاں تلاش کر کے. آدھا کراچی انہوں نے خرید لیا, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے. 2000 روپے میں پیپلز پارٹی نے ان کو یہاں پر پاکستانی بنا دیا, شناختی کارڈ بنا کے. انہوں نے آ کے ساری پراپرٹیاں خرید لی. بھائی یہ عالمی طاقتوں کی پالیسی ہے, یہ ان کے ٹروپس ہیں, یہ بغیر وردی کے عالمی طاقتوں کے ٹروپس ہیں. یہ گزشتہ 15 سال آپ کے اوپر تمام حملوں میں ملوث نکلے ہیں, ثابت ہوا ہے. حساس اداروں کے اوپر حملوں میں یہ نکلے ہیں, عوام پاکستان میں یہ نکلے ہیں. یہی داعش ہے, یہی ISIS ہے, یہی طالبان ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. اس کو وہی مائنڈ سیٹ چلا رہا ہے جو شام میں ان کو طاقتور کر رہا تھا, جو ان کو عراق میں کر رہا تھا, وہی پاکستان میں کر کے آپ سے لڑائے گا. یہی تو وہ عالمی طاقتوں کی فوج ہے جو یہاں پہ ہم سے لڑے گی آگے چل کے, کیونکہ فوج پہ جتنے حملہ آور ہیں تھے یہ افغانی. خان بن کے لڑ رہے تھے, پاکستانی سمجھتے تھے پٹھان ہے. پٹھان تو بیچارہ خود ان کا نشانہ بنا ہے. جی ہے نا, احسن اقبال کا بیان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کراچی سے پختون اکثریت میں آئیں گے. اب اس سے پوچھو پختون کہاں سے آئیں گے؟ اس نے افغانیوں کو پختون بنا دیا. یہی تو کام کر رہے ہیں, یہ وہاں سے مار کے نکالنا ہے ان کو, پنجاب سے اور KPK سے عمران خان نکالنا ہے, اور کراچی جو ہے سافٹ ہیون اور بلوچستان بنا ہوا. یہ 2 صوبے بنے ہوئے, انہی میں اکثریت آئے گی. پختون تھوڑی ہیں, افغانی ہیں. افغانیوں کو پختون بنا دیا. کوئی بوتل خان ہے, کوئی افغانستان خان ہے, کوئی نل خان ہے, اور یہ خان یہاں پہ لا کے پختون بنا کے ہمارے سر پہ مسلط کر دیے. بھائی اگر یہ پاکستانیوں سے اتنی محبت ہے تمہیں تو لے جاؤ اپنے صوبوں میں بھی بساؤ نا, ہمارے سر پہ کائے کو چڑھا رہے ہو؟ ہمارا پہلے حصہ یہ 40 سال سے کھا رہے ہیں. دوسرا فلسطین, یہ چیزیں میں نے فلسطین میں پڑھی. یہ بڑا فلسطین میں بھی ایک جاہل آدمی تھا, وہ چیخ کے سنیے, فلسطین میں بھی ایک جاہل اور پاگل آدمی تھا جس کو پاگل قرار دیا گیا, جس کا بعد میں نام آیا یاسر عرفات.
وہ چیخ چیخ کے بتایا کرتا تھا خدا کا واسطہ اپنی زمینیں ان یہودیوں کو نہ بیچو, انہیں بیچتے رہے ڈبل قیمت پہ. آخر میں کیا ہوا, رات کو صبح سو کے اٹھے تو وہاں پہ اسرائیل بن گیا, انہوں نے قبضہ کر کے آج فلسطینیوں کو غلام بنا دیا. فلسطین میں جب عوام چیختی ہے تو آگے سے ساری قومیں کہتی ہے چیخ کیوں رہے ہو, تم نے تو بیچی تھی. یہی سندھ اور بلوچستان کی عوام کا عمل ہے, ان کو یہی کہے گی پوری دنیا کہ تم نے تو بیچی ہے کیوں چیخ رہے ہو, تم نے تو شناختی کارڈ بنائے کیوں چیخ رہے ہو, تم نے تو پاکستانی بنایا کیوں چیخ رہے ہو, تم نے تو ووٹر بنایا, کس چیز کی فریاد ہے؟ تحفظات ہیں. تحفظات ہے تو بلاول بھٹو زرداری کو کہیے کہ کھلے عام ٹی وی پہ آ کے بولے کہ مردم شماری کو کینسل کیا جائے. تحفظات ہیں, کام بھی کر رہے ہو, ہاتھ بھی دکھا رہے ہو اور کہتے ہو تحفظات ہیں. پاگل بنایا ہوا قوم کو. میں پاکستانیوں سے آج بھی کہتا ہوں, تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والی حکومت کس کی ہے. میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں تو ووٹ کا حق ہی چھین لیا گیا. جب آپ کی شناخت ہی نہیں ہوئی, جب آپ کا اندراج ہی نہیں ہوا, تو آپ کا ووٹ کہاں سے ہوگا؟ تو ووٹ کس کو دے دیا گیا؟ ان افغان جہادیوں کو. یعنی کہ پورا کراچی کا کاروبار, تجارت, انفراسٹرکچر, ملکیت ان کے پاس ہے. اور جب ووٹ کا حق بھی ان کے پاس ہوگا تو الیکٹڈ نمائندے بھی انہی کے آئیں گے. اور اگر مزید خاموشی رہی تو تاریخ کے اندر افغان مہمان نوازی سے آپ کو مستفید ہونا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر آپ چیخیں گے بھی تو آپ کی آواز پوری دنیا میں کوئی اس لیے نہیں سنے گا کیونکہ آپ نے کسی مظلوم کی چیخ پر آج تک آواز اٹھائی ہے. اس کا ایک فارمولہ دیتا ہوں. حلقہ بندی پہ اعتراضات آئے, تمام جماعتوں نے کرائے, پیپلز پارٹی نے ایک بھی اعتراض داخل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ یہی تو ہے مائنڈ سیٹ, حلقہ بندی کرنے والا اور مردم شماری کرانے والا, شناختی کارڈ بنانے والا, شناختی کارڈ دینے والا. نادرہ میں جائیے, ہزاروں پاکستانی جو کراچی کے شہری ہیں, چاہے وہ پٹھان ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, مہاجر ہو, وہ کھڑے ہوئے لائنوں کے اندر خوار ہو رہے ہیں صبح سے رات تک, اس لیے کہ ان کی شناخت ختم کی گئی ہے. اب ان کے کارڈ رینیو نہیں ہو رہے, ان سے کہا جا رہا ہے مائیگریشن کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. اور افغان کیمپوں میں جائیے, 15 گاڑیاں آج بھی کھڑی ہیں نادرہ کی, بوتل خان, شیمپو خان, صابن خان کے نام سے شناختی کارڈ بنا کے دے رہی ہے. اتنی کھلی اندھیر. 1 روپیہ پنجاب میں 1 روپیہ ایک آدمی پہ خرچ ہو رہا ہے, تو وہ 1 روپیہ میرے شہر میں 4 لوگوں کو خرچ ہو رہا ہے, یعنی 25 پیسے حق میں آ رہے ہیں. تو میں اس حق کے لیے لا. اچھا پشتون تو ہمارے ساتھ شروع سے ہے نا, ہم تو افغان کی بات کرتے ہیں جو پناہ گزین تھے. دیکھیں افغان ٹرائبس بہت ہیں پاکستان, آپ انہیں نیشنلٹی دینے کے خلاف. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, افغان ٹرائبس کے ہم خلاف نہیں. یہ تو آئے یہاں پر پشتو بولتے ہوئے, انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی, پاکستان کے قانون کے مطابق چلنا شروع کیا اور پاکستانیت میں ڈل گئے. ان کو نشانہ نہیں بناتے, ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں جو پناہ گزین لائے گئے 40 لاکھ آج سے 30-35 سال پہلے, جو جہادی تھے, جو جہاد عوض ڈالر کے عوض افغانستان کے اندر جہاد لڑا کرتے تھے. وہ جہاد کا مکہ ہوا اور ان کو لا کے یہاں پہ بسا دیا گیا. وہ خود تو آئے, ساتھ میں آپ کہتے ہیں نا ضیاء الحق ہیروئن اور کلاشنکوف لے آیا, تو کوئی پیدل چل کے تھوڑی آئی تھی, انہی کے ذریعے آئی تھی. یہی منشیات اور اسلحے کا کاروبار بھی یہاں پہ کھلے عام کرتے رہے اور کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ان کی نیشنلٹی ابھی بھی افغانستان کی تھی. ان کو اس مردم شماری کے اندر بہت خوبصورتی سے اس مردم شماری کی آڑ میں پاکستانی شہریت دے دی گئی, ووٹ کا حق دے دیا گیا. یہ چیز غلط ہے. یہ چیز تو پارلیمنٹ کا کام ہے, ایک سینسس کمشنر کا تو کام نہیں ہے. آپ 9 سپتمبر یا 10 سپتمبر 2017 میں سینسس کمشنر کا آپ بیان نکال لیں جس میں وہ باشگاف الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے افغان پناہ گزینوں کو ایز اے پاکستانی شہری گن لیا. مردم شماری صحیح. جب ان کو آپ نے پاکستانی بنایا تو یہ اپنی اوقات کے مطابق بدماش بن گئے. صحیح. پھر ان پہ وہ جو کتخن تھے کہ پکڑ لیا جائے گا, بھیج دیا جائے گا, وہ ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے پراپرٹیز کو انگیج کرنا شروع کیا, آپ کے کاروبار کو گرپ کرنا شروع کیا, کیونکہ بحیثیت پاکستانی ان کے پاس پاسپورٹ آ گئے جس پہ ڈرگس کی ترسیل کرتے تھے. پوری دنیا سمجھتی تھی پاکستانی ڈرگس کی ترسیل کرتے ہیں, لیکن دنیا میں 1 لاکھ ٹن ہیروئن سالانہ یہی کرتے ہیں ترسیل. کتنے تو ہمارے کرکٹر بعد میں افغانی ثابت ہوئے, اس لیول تک. ابھی تو 2 مہینے بعد ایک ہائی آفیشل سیٹ بھی افغانی ثابت ہونے والی. آپ فکر نہ کریں, ایک بہت بڑا انکشاف ہے. انکشاف نہیں, حقیقت ہے. حقیقت ہے. اس کو تو خود اب افغانستانی کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہمارا ہے. کہ پیپلز پارٹی سے جو سب سے بڑا کلیش تھا نا, وہ ان افغانیوں کو بسانے پہ تھا. اوکے. بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے, قدیم سندھ کے, اچھا, اولیاء کی, کہ اے سندھ تجھے کندھار سے خطرہ ہے. اب جب ان کو نکالے جانے لگا, پیپلز پارٹی جو ہے ان کو شناختی کارڈ دے کے بساتی تھی, جب ان کو نکالے جانے لگا وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی کہ ان کی نقل مکانی کو روکا جائے.